مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو اسلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا مہینہ مسیحیوں کے لیے بحالی، خوشی، ترقی، امن اور صلح کا باعث ہو، آمین۔ یہ مہینہ ہم منا رہے ہیں اور ہمیں اسے بڑی شادمانی سے منانا ہے، اور جس طرح کل ہم نے دیکھا کہ مردے بھی خدا کی آواز سنیں گے، جس طرح لازر نے سنی، اسی طرح خدا ہم سب کو نام سے پکارتا ہے۔ جب ہم اس کی راہ پہ نہیں چلتے، جب ہم اس کے کلام کے مطابق نہیں چلتے، جب ہم اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے، تو ہم چلتے پھرتے مردہ ہیں، لاشیں ہیں۔ لیکن جب ہم اس کے کلام پر چلتے ہیں، جب ہم پاک مرضی، خدا کی پاک مرضی پہ چلتے ہیں، اس کے ہم سفر ہو جاتے ہیں، وہ ہمارا ہم سفر ہو جاتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، وہ ہماری کمیوں کو، ہماری کمزوریوں کو دھو دیتا ہے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں، جو متی کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 16 آیات میں یوں لکھا ہے، اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا، یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یوسف جو تھا وہ داؤد بادشاہ کے خاندان سے تھا، اور یوسف ایک مضبوط عقیدے کا حامل تھا، اور وہ ایک عزت والا انسان تھا، اور مطلب بادشاہ کے خاندانوں سے تھا، تو اس کا وقار ہوگا۔ جب یوسف کو معلوم ہوا کہ اس کی منگیتر جو مریم ہے وہ حاملہ ہے، تو اسے چپکے سے چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ اگر اسی طرح ہم متی کی انجیل اس کا پہلا باب 19 میں دیکھیں، پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اب اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، اور ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خدا کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف بن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں سے لانے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا یسوع ہمارے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ پریز دی لارڈ۔ اور یوسف جو تھے وہ خداوند یسوع مسیح کے زمینی باپ تھے، اور وہ کیا تھے؟ قانونی طور پر بھی اس کے باپ تھے، کیونکہ خدا نے انہیں زمین کا باپ بنایا تھا۔ جس طرح ہمارے ماں باپ ہیں، خدا نے ہم سب کو ماں باپ جیسی رحمتوں سے، برکت سے نوازا، ان تمام رشتوں سے نوازا ہے۔ قدر کرنا سیکھ لیں، کیونکہ نہ زندگی واپس آتی ہے، نہ زندگی میں آئے ہوئے لوگ، وہ سب چلے جاتے ہیں وقتوں کے ساتھ۔ تو جس طرح ہم جانتے ہیں کہ خداوند کا جو زمینی باپ تھا، جو قانونی باپ تھا، وہ یوسف تھا، اسی طرح ہمارے بھی ہیں، لیکن آسمانی باپ، ہم سب کا باپ بنانے والا، خالق، مالک ایک ہی ہے، وہی جو سب پر رحم کرتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں جس طرح لوکا کی انجیل 3 باب 23 میں ہے کہ جب یسوع خود تعلیم دینے لگا تو تقریباً 30 برس کا تھا، اور جیسے کہ سمجھا جاتا ہے یوسف کا بیٹا تھا، تو ہم جانتے ہیں کہ وہ یوسف ہی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ ابن داؤد کا جو نسل نام ہے، یسوع ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوا جس کی آب و وجاد جو تھے مشہور ہستیاں تھیں، ان میں داؤد بادشاہ بھی شامل ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور اسرائیل کا سب سے عظیم حکمران مانا جاتا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یوسف جب پیغام سنا کہ مریم کو لانے سے نہ ڈر، اور وہ ڈرا تو تھا، اور اس نے ارادہ بھی کیا کہ میں چھوڑ دوں گا، لیکن خدا کے حکم کو مانا، اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ اب آپ سوچیں کہ ایک بادشاہ کے خاندان سے ہے، اور اس نے کسی عزت کی پرواہ نہیں کی، صرف کیا کیا؟ خدا باپ کے پاک حکم کو مانا، خدا کی مرضی پہ چلا، اور اس نے کسی طرف نہیں دیکھا۔ وہی کلام پورا کہ نہ جو بھی کرنا ہے وہ یہ جان کے کرو کہ خدا کے لیے کرتے، اس نے خدا کے لیے کیا۔ اور خدا آج بھی دیکھیں کہ خداوند جو یسوع مسیح
مسیح کی جتنی بھی نجات ہے، جو بھی کلام ہے، جو بھی خدا کی نجات کے سارے پلان میں یوسف اور مریم ساتھ تھے، کیونکہ انہوں نے فرما برداری کی تھی اور خدا نے انہیں ایک خاندان بنایا، اور وہ ماں مریم سے اکیلے بھی یہ کام لے سکتے تھے سنگل مام کے طور پر، لیکن خدا نے پہلے خاندان بنایا، کیونکہ خود عورت کے لیے بڑا سہارا آدمی ہوتا ہے جو میاں بیوی ہوتے ہیں۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ دونوں کی فرما برداری سے خدا کے اس پلان کو انہوں نے پورا کیا، خدا کی پاک مرضی پہ چلے، جس طرح خواب میں یوسف نے سنا اس کلام کو، اس خواب کو، اس کے مطابق چلے، جہاں جہاں فرشتے نے خواب میں دکھائی دیا کہ اب یہ کر لو، یہاں سے مصر سے لے جاؤ، یہاں چلے جاؤ، تو اس نے پورا کلام جو خدا کی مرضی کے مطابق تھا اسے پورا کیا۔ خدا کی مرضی پہ دونوں چلے اور فرما برداری کے ساتھ، جاں فشائی کے ساتھ خدا کے حکم کو مانا، اور دنیا کے لیے جو نجات دہندہ، ان دو فرما برداریوں کی وجہ سے بھی خدا کا کلام پورا ہوا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ خدا خاندان بناتا ہے اور پھر ان خاندان کو جوڑتا ہے، اور خدا نے ایسا ہی کیا۔ آج بھی جوڑے جو ہیں، آج شیطان کیا کرتا ہے، سب سے پہلے جوڑے ہی توڑ دیتا ہے تاکہ یہ خاندان کامیاب نہ ہو، اور پھر ان کے بچوں کو چرا لیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہر گھر نہیں تو دوسرے گھر میں دیکھیں کہ میاں بیوی کی ناراضگی رہتی ہے اور بچے بس زند ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان دشمن ہے۔ اس نے شروع ہی سے جب عورت کو بہکایا تو خدا نے بھی کہا کہ یہ تمہارے درمیان دشمن ہوگا، یہ تمہارا دشمن ہے۔ تو ہمیں اپنی آنکھوں کو کھولنا ہے، ہمیں اپنی سوچوں کو کھولنا ہے، اور آج دیکھیں کہ دنیا میں نجات صرف فرما برداری کی وجہ سے آئی، خدا کے حکموں کو ماننے سے آئی، خدا کی پاک مرضی پہ چلنے سے آئی۔ تو پہلے کلام نہیں تھا تو فرشتے خدا بھیجتے تھے، مکائل فرشتہ بھیجتے تھے جو پیسنجر کا کام کرتے تھے اور میسیج دیتے تھے کہ یہ خدا کا حکم ہے، اور جس طرح انہوں نے مانا، اگر خواب میں کہہ کے خواب یہ چھوڑ دو کیا ہے، لیکن خوابوں کے ذریعے خداوند اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ ہمیں اپنے خوابوں کو بھی اپنی زندگی میں اہمیت دینی ہے۔ جو ہم خواب جو دیکھتے ہیں، جو حقیقت ہونے والے ہوتے ہیں، جو خدا کی مرضی سے ہوتے ہیں، وہ خواب ہم بھولتے نہیں۔ ہاں، نارمل خواب ہوتے ہیں، وہ صبح اٹھنے تک بھول جاتے ہیں، لیکن جس خواب میں آپ کے لیے میسیج ہوتا ہے، جس خواب میں آپ کے لیے رہنمائی ہوتی ہے، وہ ہم نہیں بھولتے، اور اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ اگر یوسف نہ کرتا تو آج ہماری زندگی میں خدا کے پلان تھے، خدا نے سب کچھ کیا۔ اسی طرح خوابوں پہ، خیالوں میں جو بھی فرشتے پیغام دیتے ہیں، ہمیں ان کو اپنی زندگی میں اہمیت دینی ہے۔ خدا باپ ہمیں برکت دے۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ یوسف نے اور ماں مریم نے باپ کے حکموں کو مانا، باپ کی مرضی پہ چلے، اور خدا کے اس بڑے پلان کا جو حصہ تھا، خدا نے ہم سب کو بھی ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمیں بھی جاننا ہے کہ ہم اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجے گئے، تاکہ ہم مل کر سب اس مقصد کو پورا کریں۔ آج خدا سے مانگنا ہے، خدا ہم سب کو اس کلام سے برکت دے۔ ہمیں جانا کہ فرما برداری ہی کے وسیلے سے نجات آتی ہے، خود فرما برداری ہی سے خدا کا کلام ہم سب کی زندگیوں میں پورا ہوتا ہے، یسوع کے نام سے آمین۔ اس مہینے کے لیے، ان ایام کے لیے، ان دنوں کے لیے ہم شکر کرتے ہیں، تو ہم سب شادمانیوں سے منائیں، نہ کہ ہم صرف دکھاوا کریں، بلکہ روح اور سچائی سے اس کلام کی قدرت کو اپنی زندگیوں میں لیں اور اس کلام کے مطابق چلیں۔ خدا باپ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، تمام گھروں میں خدا جس صلح کو، سلامتی کو، محبت کو مانگتی ہوں، جو یہ کینڈل جل رہے ہیں ہماری خداوند کی آمد سے پہلے کے لیے ہیں، تاکہ یہ خوشحالی بحالی ابد تک ہمارے خداوند کی ہم سب کے ساتھ بنی رہے، یسوع کے نام سے۔ خداوند یسوع ہمارا اچھا ہم سفر ہے، جس نے کہا ہے، جس نے وعدہ کیا کہ میں نہ کبھی تمہیں چھوڑوں گا اور نہ کبھی تم سے دستبردار ہوں گا۔ خدا سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو اور سب کی حفاظت کرے، یسوع نام سے ہم سب نے مانگا اور پایا ہے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔